الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدى ومن هو فی ضلال مبین وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا الہ الا ہوا کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء والانبیاء لا يورثون الدرهم ولا الدنانیر بل يورثون العلم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سب سے پہلے تو میں ان بیٹیوں کو اور ان کے والدین کو، ان کے عزیز و اقارب کو، سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں، مبارک پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑے خزانے سے اور بہت بڑی نعمت سے نواز لیا۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کی دین ہے، اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ جس کو یہ حاصل ہو گئی، ایک ایک حرف پر نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ وہ کلام ہے جو براہ راست اللہ تبارک و تعالی سے آیا، اللہ کے اندر سے آیا۔ یہ عام کلام نہیں ہے اور اصول ہے۔ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا جو کلام ہوتا ہے وہ اور کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، اور یہ تو اللہ جل شانہ کا کلام ہے۔ جس کو اللہ نے یہ نصیب کر دیا وہ نصیبوں والا ہے۔ قرآن کریم میں خود اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ جس کو اللہ یہ نعمت دے دے وہ اس پر فَلْيَفْرَحُوا بِذَلِكَ، وہ خوشی کا اظہار کرے، وہ اس پر خوش ہو۔ بندے کو کس چیز پر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے بہت بڑی نعمت دی ہے، تو وہ نعمت قرآن کریم کی ہے، دین کی ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ کو سیکھ لینا، قرآن کریم کے معانی کو سیکھ لینا، اس کی تفاسیر کو سیکھ لینا، اس کے اندر کے مسائل کو سمجھنا اور اس سے زندگی کا دستور سیکھنا اور اس کو اپنے اندر اور امت میں لانا اور اس پر عمل کرنا، یہ سب سے بڑی سعادت کی چیز ہے۔ بڑا واقعہ مشہور ہے، آپ نے علماء سے سنا کہ ایک ایسا وقت بھی آیا، ایک آدمی کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو اس نے منت مانی کہ یا اللہ مجھے بیٹا نہیں تو بیٹی دے دے، اور اگر مجھے بیٹی مل جائے نا میں ساری دنیا کی سارے خزانے میں جو ہے نا اس کو دوں گا، سب کچھ میں اس کو دے دوں گا۔ اس کے جہیز میں اللہ کا کرنا، بیٹی پیدا ہو گئی، بڑھنا شروع ہوئی، بڑی ہو گئی، رخصتی کا وقت قریب آیا، بیوی نے بتا دیا کہ رخصتی کا وقت قریب ہے۔ اب اس کو وہ اپنی منت یاد آئی کہ میں نے تو اللہ سے منت مانی تھی کہ کیا کروں گا، ساری دنیا کے خزانے دوں گا، میں تو اپنے ایک محلے کے کیا ایک تھوڑے سے بھی نہیں دے سکتا ہے، گھر کے بھی میں پوری دنیا کے خزانے کیسے دے سکتا ہوں۔ تو سخت پریشان ہوا کہ منت تو مانی ہوئی ہے، اب پوری کیسے کروں۔
ادھر بھاگا ادھر بھاگا ادھر بھاگا، کئیوں کے پاس گیا جی کیا کریں، ادھر علماء کے پاس، انہوں نے کہا جی اس کا کوئی حل نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کوئی حل نہیں ہے۔ اس وقت کے بہت بڑے عالم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس گیا، سب نے بتایا کہ ان کے پاس جاؤ، بہت بڑے عالم ہیں، وہ آپ کو صحیح رائے دے سکتے ہیں، صحیح مشورہ دے سکتے ہیں، اس کا کوئی حل بتا سکتے ہیں۔ تو امام صاحب نے فرمایا بس ٹھیک ہے، تم اس کا وقت مقرر کرو، تاریخ مقرر کرو، جے کو آپ آدھے گھنٹی پاؤ، جب رخصتی کا وقت آ جائے نا تو مجھے بتانا، یہ تیری منت ہم پوری کرا دیں گے۔ وہ حیران بھی تھا اور اس نے شروع کر دیا۔ اب جب عین وقت آیا امام صاحب کے پاس، امام صاحب نے قرآن کریم کا ایک نسخہ اٹھایا اور لے گئے اور اس کو دے دیا کہ یہ اس کو دے دو، تیری منت پوری ہو جائے گی، اس لیے کہ دنیا کے سب سے بڑا خزانہ یہی ہے، جو اس نے یہ دے دیا، پوری دنیا کے خزانے اس نے اپنی بیٹی کو دے دی۔ ارے میاں اللہ نے یہ سعادت بخشی ہے، آج ان مدارس کی برکت سے ہمارے بچے بھی الحمدللہ حافظ اور عالم بن رہے، بچیاں بھی حافظ اور عالم بن رہی ہیں، اور جہاں جہاں یہ مدارس ہیں وہاں اللہ نے رنگ لگا دیے ہیں۔ ہم پھرتے رہتے ہیں دنیا میں، ملک میں پھرتے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں جہاں مدارس نہیں ہیں تراویح پڑھانے والا کوئی نہیں، ارے تراویح تو کیا، امامت بھی صحیح کرنے والا کوئی نہیں ہے، قرآن پڑھنے ہی نہیں آتا ان کو۔ یہ تو ان مدارس کی برکات ہمارے علاقوں میں اللہ نے ایسا فضل کیا کہ ابھی رمضان آ رہا ہے، ابھی سے بات شروع ہوگی کہ یہ مسجد، کوئی مسجد مل جائے، کوئی مسجد مل جائے، تراویح کے لیے کوئی مسجد مل جائے۔ اب مسجدیں تھوڑی، حفاظ اللہ کے فضل سے بہت زیادہ، علماء بہت زیادہ، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے ہمارے علاقے میں۔ تو اللہ کے فضل سے قرآن کریم کو پڑھنے والی صرف الفاظ نہیں پڑھ رہی ہیں، ترجمہ، تفسیر اور اس کے اصول و ضابطے یہ سیکھنا۔ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم بھی اپنے اولادوں کو، بیٹوں کو اور بیٹیوں کو اللہ کے کلام والا بنائیں، قرآن کریم والا بنائیں، دنیا میں بھی سعادت، آخرت میں بھی سعادت، دنیا میں بھی یہی کام آنے والی چیز، اور اسی کی وجہ سے ترقیاں ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ غریب سا آدمی ہوتا ہے نا، اپنے بیٹے کو حافظ بناتا ہے، جتنی بڑی مجلس ہونا اللہ یہ عزت اسی حافظ کو ہی دیتے ہیں، قرآن والے کو دیتے ہیں کہ امامت کے لیے وہی مقرر ہوتا ہے۔ اقرأہم لکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کا پڑھنے والا، اللہ کی کتاب کا سمجھنے والا وہ امام ہوتا ہے، وہ سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے، بقیہ سارے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، یہ اللہ سعادت دیتے ہیں۔ میں حدیث شریف میں پڑھ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے جب احد کے شہداء کو دفن کرنے کی ترتیب بنائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی لوگوں کو اکٹھا دفن کر رہے تھے، تو پوچھ لیتے تھے سب سے قرآن زیادہ کس کو یاد ہے؟ جس کو زیادہ یاد ہوتا اس کو قبلے کی طرف پہلے رکھتے، پھر اس سے کم والے کو۔ قرآن تو قبر کے اندر بھی ترقی دلوا رہا ہے، آگے بڑھا رہا ہے، عزتیں دلوا رہا ہے۔ کپڑا جو لگ گیا ساتھ اس کو عزت ملی، گتا جو ساتھ لگ گیا اس کو عزت ملی، کاغذ جو ساتھ لگ گیا اس کو عزت ملی۔ تو جو سینہ، جس سینے کے اندر یہ اللہ کا کلام جائے گا اس کو اللہ عزت نہیں دیں گے۔ یہ ہمارا معیار ہے، ہماری سوچ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کیا ہوگا، قرآن پڑھائیں گے تو ہمارا بچہ بیچارہ ہوگا۔ ارے ہمارے دماغوں میں تو دنیا بھری ہوئی ہے، ہم تو دنیا کے جو ہے نا لگ گئے دنیا کے پیچھے، ہمارے دماغ میں یہ بات آ رہی ہے۔ میرا اللہ فرما رہا ہے کہ خوشی مناؤ کہ میں جس کو قرآن کی سعادت دے دوں وہ خوشی منائے، اور میں اس کے علم کے ذریعے درجات دیتا ہوں، ترقیاں دیتا ہوں۔ اللہ تو اس کے ذریعے بہت بڑی ترقیاں دیتے ہیں۔ تو میرے محترم، بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے یہ نصیب فرمایا، اور علم سے مراد یہی قرآن کریم والا علم، دین والا علم مراد ہے، جہاں کیا فرمایا آپ سنتے ہیں، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، عالم اور غیر عالم، جاننے والے اور نہ جاننے والے، علم والے اور
بغیر علم والے برابر نہیں ہیں۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں علم والے اور بے علم برابر نہیں ہیں۔ یہاں اندھیر نہیں ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ سب کو برابر کر دیا جائے، نہیں، فرمایا یہ برابر نہیں ہے۔ اور ایک اور جگہ اس کو اور بھی مضبوط انداز سے بیان کیا، کیا فرمایا کہ تم بتاؤ کیا روشنی اور اندھیرا برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے علم دین والوں کو، علم کو، علماء کو کیا فرمایا ہے؟ کیا فرمایا؟ یہ روشنی ہے، اور جہاں علم دین نہیں ہے ان کو اندھیرا فرمایا۔ روشنی ہے یہ، وہ اندھیرا ہے۔ اور جگہ کیا فرمایا؟ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، فرمایا بھلا دھوپ اور سایہ برابر ہو سکتے ہیں؟ دھوپ اور سایہ، اللہ علم والوں کو سایہ فرما رہے ہیں، اور ہر بندہ گرمی کے وقت میں کدھر بھاگتا ہے؟ سائے کی طرف، ادھر سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اللہ نے علم والوں کو، علماء کو سایہ فرمایا، اور بے علم لوگوں کو کیا فرمایا؟ دھوپ ہے۔ اور اسی طرح مختلف الفاظ سے یہ بات سمجھائی اللہ جل شانہ نے کہ ان میں بڑا فرق ہے، یہ ایک جیسے نہیں ہے۔ تو جب ہم مسلمان ہیں نا، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو اللہ نے فرمایا وہی کامیابی، وہی عزت کا معیار، تو اللہ تو یہ فرما رہے ہیں۔ اب ہم عقیدے کے طور پر تو یوں کہہ رہے ہیں، زبان سے بھی یوں کہہ رہے ہیں، لیکن جب باری آتی ہے تعلیم کی تو پھر قرآن کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ پہلے ہمارے ان علاقوں میں کافی زیادہ توجہ تھی، اب بھی ہے اور علاقوں کی بنسبت، لیکن اب یہاں بھی وہ بات نہیں رہی کہ ہمارے ہر بچہ عالم حافظ بنے، اور ہم اپنے بچوں کو عالم حافظ بنائیں۔ بقیہ علوم بھی ہیں، وہ بھی دینے ہیں، بقیہ تعلیمات، فنون، سارا کچھ ہے، لیکن ان کو حافظ بنانا، عالم بنانا، اس کو ترجیح دینا، یہ اب ہمارے ہاں بھی کم ہو رہا ہے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں، جاتے ہیں نا، بعض چکوک میں جانا پڑتا ہے، دیکھتے ہیں تو جب بچہ صبح اٹھتا ہے، صبح اٹھا، نہ اس نے صحیح منہ دھویا، نہ کچھ کیا، امی نے چل قاعدہ پکڑ جا مولوی صاحب کے پاس، وہ قاعدہ اس نے پکڑا، نہ اس نے صحیح منہ دھویا ہوا ہے، نہ صحیح کپڑے پہنے ہوئے ہیں، نہ کچھ، یہ بھاگا آ گیا، ادھر آ کے بیٹھ گیا، 1 2 3 4 بنتے 150 بچہ اکٹھا ہو بیٹھ گیا۔ ایک مولوی صاحب ہے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آدھا گھنٹہ پڑھانا ہے کیونکہ انہیں اسکول جانا ہے، جلدی فارغ کر رہے ہیں۔ اب وہ آدھے گھنٹے میں 150 بچے کو کیا پڑھائے گا؟ تو وہ بھی کہے گا تو گھر سے برف اٹھا کے لے آ، اور تو جو ہے نا یہ چیز لے آ، تو یہ کر کے آ، تو یہ کر کے آ، تو یہ کر کے آ، اس کو ایک ڈگوری مار دی، اس کو کچھ کر دیا، ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ اب وہ ہو گیا، اب جناب یہ کیا ہو گیا؟ ٹائم ہو گیا، چلو بھی، چلو چھٹی ہو گئی، چلو بھائی ٹائم پہ آ جانا، پچھلے ٹائم پھر آ جانا۔ اب جب جناب گھر میں گیا، اب اس نے امی نے بہترین انداز سے اس کو غسل کرایا، اس نے غسل کیا، صابن لگایا، بہترین کپڑے پہنے، استری والے کپڑے پہنے، کنگھی کی، کریم لگائی، اور بڑا بن ٹھن کے جناب بستہ اٹھایا، پیٹھ کے پیچھے ڈالا، اور جناب شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے، ماں خوش ہے، میرا بچہ تو میم کا بچہ نظر آ رہا ہے۔ ہاں، اب بن سمر کے جا رہا ہے، سائیکل موٹر بھی لے کے دے رہے ہیں کہ بہن بھائی یا بھائی اکٹھے چلے جاؤ، اور پھر جو ہے نا بڑے سلیقے سے وہ جا رہے ہیں، ادھر جا کے پڑھتے رہے، بلہ بھی ساتھ لے گئے، گیند بھی لے گئے، وغیرہ وغیرہ۔ اب وہاں چلے گئے جناب، پڑھتے رہے، پھر آ گئے۔ اب ظہر جو تھکے تھکائے آئے، اب جب ادھر پہنچے تو آتے ہی ماں نے کہا چلو مولوی صاحب کے پاس جاؤ، قرآن پڑھو۔ اب وہ قرآن پڑھنے کے لیے آ گئے، تھکے تھکائے ہیں، کوئی وہی سارا کچھ، کپڑے بھی تبدیل ہو گئے، ایسے پھٹے پرانے پہن کے، اور جو ہے نا میلے کچیلے پہن کے وہ آ گئے۔ اب جناب پڑھ رہے ہیں، قرآن شریف پڑھنے آئے ہیں۔ اب آئے تو پھر جلدی بھی ہے، استاد جی، مولوی جی، ہم نے کھانا بھی نہیں کھایا ابھی تک، ہمیں تھکے ہوئے بھی ہیں، ہم نے کام بھی لکھنا ہے، ہم نے ادھر ٹیوشن بھی جانا ہے، بس جلدی 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 جلدی۔ تو قرآن جو سعادت کی چیز تھی وہاں جلدی جلدی چل رہی ہے، اور دوسری چیزوں میں ماشاءاللہ بڑا انہماک اور بڑی کوشش ہے۔ کوئی شک نہیں، ان علوم کے لیے بھی ہم نے کوشش کرنی ہے، لیکن بچے کو قرآن والا بنانا، اللہ والا بنانا، اس کو اسلامی تربیت کرنا،
اس کو دینی تربیت کرنا، اس کو قرآن کی تعلیم دینا کتنا بڑا ضروری. اسی کی وجہ سے دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. قبر میں بھی یہ کام آنے والا. آپ نے عام حدیث سنی ہے کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے نا تو اس وقت لوگ غسل دے رہے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں جب غسل دے کے کفن پہنانے لگتے ہیں تو سینے کے ساتھ ایک خوبصورت جوان کی شکل میں آ کے سینے کے ساتھ لگ جاتا ہے اور کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں. اب یہ جب قبر میں جاتا ہے تو یہ وہاں پہنچ جاتا ہے، کہتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آئیں گے سوال جواب ہوتا رہے گا، میں ساتھ ہوں، پریشان نہیں ہونا. یہ وفادار ہے، یہ وفادار ہے میرے محترم. اب وہ آتے ہیں سوال کا، حضرت آپ کہیں جائیں نا، ہم نے ان سے سوال کرنا ہے، ہمیں علیحدگی میں سوال کرو. وہ کہتا ہے دیکھو تم اپنا سوال کرو، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا ہے. یہ دنیا میں اس نے مجھے نہیں چھوڑا تھا، دنیا میں اس نے مجھے نہیں چھوڑا تھا. آج میں اس کو چھوڑ کے چلا جاؤں، میں کوئی بے وفا ہوں؟ میں ادھر ہی ہوں، آپ اپنا سوال جواب کرو. اور وہ ان کو تسلی دیتا ہے، تسلی سے جواب دو، مسئلہ نہیں ہے. وہ سوال جواب کر کے چلے گئے. ادھر سے یہ کہتا ہے بڑی تسلی سے چلو جی ادھر جنت سے جا کے بستر بھی لا رہا ہے، جنت کی کھڑکیاں بھی کھلوا رہا ہے اور سارے انتظامات کرا کے تسلی سے آپ سو جاؤ. اب جو ہے نا آپ اٹھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اگلے معاملے میں بھی ہم بھی ساتھ ہوں گے اور اللہ آپ پر آسانی فرمائیں گے. بڑی خوشی والی زندگی. تو دنیا میں جو قرآن کریم کے ساتھ دل لگاتا ہے، بغیر معنی کے مطلب کے جو قرآن پڑھے، اس پر نیکیاں ملتی ہیں. بڑی حیرانی ہوتی ہے، نئی نئی باتیں لوگ جو ہے نا تھوڑا سا پڑھے لکھے شمار ہونے لگ گئے اور اپنے آپ کو تھوڑا سا بڑا سمجھنا شروع کر دیا تو وہ کیا کہتے ہیں، یہ سارا وقت ضائع کر رہے ہیں مولوی. ایسے قرآن پڑھا رہے ہیں، ایسے قرآن پڑھا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہم کیا پڑھ رہے ہیں. ایسے قرآن پڑھا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہم کیا پڑھ رہے ہیں. ایسے وقت ضائع کرتے ہیں. بلکہ ترجمہ سمیت بعض لوگوں نے تحریک چلائی ہوئی ہے. چھوٹا سا بچہ آیا ہوا ہے، اس کو نماز سکھاؤ ترجمہ سمیت ہونی چاہیے، اور اس کو قرآن سکھاؤ، یہ قاعدہ جو ناظریں پڑھنے ہیں، یہ حفظ پڑھنے ہیں، ترجمہ سمیت آنا چاہیے. ایسے آ جاتا ہے ترجمہ سمیت، ترجمہ سمیت ایسے آ جاتا ہے. کوئی اصول و ضابطے نہیں ہے. اتنا وقت دیتے ہیں. ہاں جو ترجمہ سمیت سیکھتے ہیں تو پھر عالم بنانے کے لیے وہ وقت درکار ہوتا ہے. پھر ماشاءاللہ وہ واقعی ترجمہ بھی وہ ہوتا ہے، اور صرف ترجمہ نہیں تفسیر بھی ہوتی ہے. اللہ ایسا ملکہ پیدا کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے زندگی کے اصول و ضابطے بھی سمجھتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ نہیں بچے کو آدھا گھنٹہ ہم روزانہ دیتے ہیں نا اور ایک سال کے اندر اندر اس کو ترجمہ سمیت ایسے ترجمے آتے ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس پر بھی اجر دیتے ہیں. امام احمد رحمہ اللہ کے بارے میں ہر ایک نے سنا ہے کتنی مرتبہ اللہ خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی. پوچھا اللہ آپ سب سے زیادہ خوش کس چیز سے ہوتی ہیں، آپ کی رضا سب سے زیادہ کس سے ملتی ہے؟ فرمایا احمد قرآن کی تلاوت. تو اگلا سوال کیا کہ سمجھ کر یا بے سمجھے پڑھنے سے بھی یہ مل جاتی ہے رضا؟ تو فرمایا چاہے کوئی سمجھ کر پڑھے چاہے کوئی بے سمجھے پڑھے، میری رضا ملتی ہے. اللہ کے کلام سے اللہ کی رضا ملتی ہے، ثواب ملتا ہے، نیکیاں ملتی ہیں، نماز ہو جاتی ہے، ساری بات اپنی جگہ. ہاں اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ وقت زیادہ دیا جائے، ترجمہ بھی سیکھا جائے. تو اللہ کے فضل سے ہم سارے اس بات کی کوشش کریں گے نا بھائیو، علم لو. علم دین والا ہی کیا ہوتا ہے، اللہ کی پہچان رکھتا ہے. اس لیے اللہ جل شانہ خود فرما رہے ہیں کہ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. علم والے جن کو علم آتا ہے، معرفت آتی ہے، وہی ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، ورنہ اللہ سے کون ڈرے؟ یہ جاہل کو کیا پتا، جدھر کھینچو کھینچ لو، جدھر مرضی کھینچے چلے جاؤ. دنیاوی علوم جتنے زیادہ ہوں اگر نہیں تو کچھ نہیں ہو سکے. میں ایک پڑھ رہا تھا حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ، ان کے پسندیدہ واقعات میں ایک واقعہ، توجہ ہے جی. فرمایا کہ ایک بستی تھی، اس بستی کے اندر ماشاءاللہ ایک آدمی مشبہ شکل، اللہ کے فضل سے داڑھی بھی بڑی تھی،
ٹوپی بھی اور پگڑی بھی باندھتے تھے اور ماشاءاللہ کرتا بھی پہنتے تھے، تسبیح بھی کافی بڑی ساری رکھی ہوئی تھی ہاتھ میں، تو سارے، لیکن علم نہیں تھا، علم دین نہیں تھا، بس نماز بھی گزارے گی، اصول و ضابطوں کا، اسلام کے اصول و ضابطے سیکھے ہی نہیں۔ ایسے بندے کو جو جدھر مرضی کھینچے چلے جاؤ وہ تو چلا جائے گا، کیونکہ وہ دین تو چاہتا ہے لیکن دین کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو جو جیسے کہہ گئے ثواب یا کہا ہے ثواب ہے، اے ثواب یا کہا ہے ثواب ہے، یہ بہت بڑے ثواب کی بات ہے، کہتا ہاں یہ بہت بڑے ثواب کی بات ہے، بس جو دماغ میں آتا گیا، کوئی بتاتا گیا، وہ کہتا گیا ہاں یہ ثواب ہے، یہ بھی ثواب ہے۔ تو وہاں واقعہ لکھا ہے کہ سارے لوگ اس کو کہتے بزرگ ہے، بزرگ ہے، بزرگ ہے، مرشد پاک ہے، بزرگ ہے۔ ایک آدمی وہاں رہتا تھا تو اس نے کہا دیکھو بھائی، علم کے بغیر کوئی بزرگ نہیں ہے، بے علم نتواں خدا را شناخت، بغیر علم کے اللہ کی پہچان ہی نہیں ہوتی، تو اس کے پاس تو کسی دین کا علم ہے ہی نہیں، بس ایسے نماز ٹوٹی پھوٹی سیکھی تھی، وہ بھی پتنی بچپن میں، تو یہ اس کو آپ وہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مرشد پاک ہے اور یہ جناب بزرگ ہے، یہ نہیں ہے۔ تو سارے کہتے ہیں گستاخ ہے، یہ بزرگوں کا، یہ اولیاء کا گستاخ ہے، ایک گستاخ ہے، ایک گستاخ ہے۔ وہ کہتا دیکھو علم کے بغیر بزرگ نہیں ہوتا کوئی، علم کے بغیر کسی کو کوئی پہچان نہیں ہوتی، علم ہوگا تو سب کچھ ہوگا نا، اس کو کیا پتا میں کیا کر رہا ہوں۔ تو خیر چلتے چلاتے اس نے کہا اچھا آپ کے بزرگ کا میں ابھی پتہ کر لیتا ہوں، کسی نے کس دن تو میں دکھا دوں گا، میں اس کا حال دکھا دوں گا۔ اب وہ رات کے وقت ماشاءاللہ تہجد پڑھتے تھے، وہ اللہ کے نیک بندہ، بہرحال وہ تہجد پڑھتا تھا۔ تو ایک دن اس کے نا گھر کے باہر ایک درخت تھا، تو یہ آدمی وہاں چلا گیا، درخت کے اوپر چڑھ گیا باہر، اور چڑھ کر نہ دیکھتا رہا۔ جب وہ اٹھا بندہ، وہ بزرگ، وہ نماز تہجد کے لیے اٹھا، وہ وضو کرنے کے لیے آ رہا تھا، اس نے آواز دی اور اس کو آواز دی فلانے فلانے۔ انہوں نے کہا تو کون ہے بھائی، کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا میں جبرائیل ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور اللہ نے فرمایا ہے میں آپ کو خوشخبری دے دوں، اللہ آپ کی زندگی سے راضی ہو گئے، اب آپ جو مرضی کرو، آپ کو کسی عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے جنت میں فیصلہ کر دی ہے آپ کا، اللہ نے مجھے جبرائیل کو بھیجا ہے، میں آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں، السلام علیکم، مجھے کہہ کے چپ۔ اب یہ بجائے اس کے کہ چلو اٹھا ہوا تو ہے، آج تو وضو کر کے نفل پڑھ لے، نہیں وہ جا کے سو گیا، ماشاءاللہ پڑا ہوا ہے، دل میں آ رہا ہے بار بار، مزہ ہو گیا جی، اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا میرے پاس، اور جبرائیل نے آگے کہہ دیا کہ اللہ آپ سے راضی ہو گیا، آپ کا کام ہو گیا سارا، اب آپ کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، یہ پڑا ہوا ہے۔ فجر کی نماز سارے حضرات، وہ جائے نماز اس کے لیے رکھی ہوئی ہے اور رکے ہوئے ہیں، حضرت آئیں گے، چلو جی 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ مزید انتظار کرو، 10 منٹ 15 منٹ، وہ نہ آئے حضرت۔ جب حضرت نہ آئے، انہوں نے کہا چلو آج پڑھو، شاید نہیں ہے۔ ظہر میں بھی نہ آئے، عصر میں بھی نہ آئے، مغرب میں بھی نہ آئے، توجہ جی، عشاء میں بھی نہ آئے، اگلے دن فجر کو بھی نہ آئے، تو انہوں نے کہا پتہ نہیں کہ گئے ہوئے ہیں، پتہ بیمار ہیں، پتہ کرنا چاہیے۔ اب اس کو تو پتہ تھا جو رات کو جبرائیل بنا تھا کہ مسئلہ اصل کیا ہے، سمجھ آ رہی کہ اصل مسئلہ کیا ہے اور کیوں نہیں آ رہے ہو، اس کو تو پتہ تھا۔ تو اس نے کہا چلو جی چلتے ہیں، توجہ ادھر رہے، انشاءاللہ آپ کے سامنے شاہ صاحب آئیں گے اور اپنے کلام سے انشاءاللہ ہمارے عقائد بھی بنائیں گے اور انشاءاللہ ہمیں ہمارے اخلاق بھی بنائیں گے اور ہمیں انشاءاللہ متوجہ کریں گے اور ہماری انشاءاللہ دنیا عقبہ کے بارے میں انشاءاللہ خوبصورت باتیں ہمیں سنائیں گے، اپنا کلام سنائیں گے۔ تو توجہ ذرا رہے، تو میں کیا عرض کر رہا تھا بولا، وہ تو سمجھتا تھا کہ میرا جبرائیل بنا تھا نا، تو اسی وقت سے حضرت نہیں آ رہے۔ اب وہ بھی سارے اکٹھے ہو کے پہنچ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا اور یہ پریشانی تھی کہ شاید حضرت بیمار ہیں یا حضرت یہاں نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ جو دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت خود بھی باہر آ گئے۔ سب نے کہا حضرت ہم تو بڑے سخت پریشان تھے،
کہ آپ نہیں آئے، پتہ نہیں آپ بیمار ہیں، پتہ نہیں یار یہ گل نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ رات بس ہم ہیں تو گنہگار، اللہ نے رات جبرائیل السلام کو بھیج دیا تھا، تو جبرائیل السلام آئے اور وہ کہہ گئے کہ آپ نے زندگی میں بڑی باتیں کی ہیں، دن رات عبادت، تسبیح بھی بڑی پڑھی ہیں، تہجدیں بھی پڑھی ہیں، نمازیں بھی پڑھی ہیں، آپ نے دعائیں بھی بڑی کی ہیں، بس اللہ آپ سے راضی ہو گیا، اب آپ کو مزید مشقت کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے آپ کے جنت میں داخلہ طے کر دیا اور آپ کو درجات عالیہ دے دیے ہیں۔ بس جب یہ ہو گیا جی، بس اللہ نے جبرائیل کو بھیج دو گیا، تو بس اس لیے بس ہم پھر ہیں تو گناہگار ہی، بس اس لیے پڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ جو کھڑا تھا نا، جس نے یہ حرکت کی تھی، اس نے کہا آؤ جی دیکھ لو اپنے بزرگ کا حال۔ میں جو تمہیں کہا کرتا تھا کہ علم کے بغیر، علم دین کے بغیر بندہ جدھر جس کو کوئی کھینچے وہ چلا جاتا ہے، اس کو اصول و ضابطوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تمہارے اس بزرگ کو، جس کو تم آج تک کہتے رہے یہ بزرگ ہے اور علم نہیں تھا، اس کو اتنا پتہ بھی نہیں ہے کہ جبرائیل السلام انبیاء کے علاوہ کسی کے پاس نہیں آتے، اور اس کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ آخر تک میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں چند بال سفید آئے تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا حضرت سفید بال؟ فرمایا ہاں، شیبتنی سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ وہ کون سی آیت ہے سورہ ہود کی جس نے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے؟ وہ آیت ہے جس کے اندر کیا فرمایا کہ آپ سیدھے سیدھے چلتے رہیں، جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، آپ کو حکم دیا گیا ہے، خود بھی چلیں اور اپنے ماننے والوں کو بھی اس پر چلاتے رہیں آخر تک۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آخر تک کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کے نہیں آ سکتے، دو بندوں کے سہارے مسجد میں آ رہے ہیں، اور تمہارے اس بزرگ کے بعد جبرائیل السلام آ گئے اور انہیں آ کر کہہ دیا بس آپ نے بڑی عبادت کر لی ہے۔ کیا انہوں نے نبی السلام سے بھی زیادہ عبادت کر لی تھی؟ اور یہی واقعہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے۔ کہتے ایک دن وہ عبادت کر رہے تھے تو پیچھے سے آواز آنا شروع ہوئی، عبد القادر عبد القادر عبد القادر، یہ متوجہ ہوئے، ہاں بھی کیا ہے؟ انہوں نے کہا عبد القادر میں جبرائیل بول رہا ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے آپ کے پاس یہ بتانے کے لیے کہ آپ نے بڑی باتیں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی باتوں کو قبول کر لیا ہے، اب آپ مزے کریں، آپ کو اب کوئی ضرورت نہیں، آپ جو بھی کرتے رہیں گے نا آپ کے حق کوئی باس پرس نہیں ہوگی اور آپ کی جنت کے درجات عالیہ طے ہو گئے۔ تو فرمایا ہے میرے نبی علیہ السلام پر تو آخر تک یہ بات نہ آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل السلام کو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آخر تک یہ بات نہ بھیجی، بلکہ یہ فرمایا کہ آخر تک سیدھے سیدھے چلیے، آپ تو دو بندوں کے سہارے بھی آ رہے ہیں، پاؤں بھی گھسٹ رہے ہیں، پھر بھی آپ تشریف لا رہے ہیں، اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ ارے تو شیطان ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ جو پڑھا تو بھاگا اور بھاگ تو کہہ رہا تھا عبد القادر تیرا علم تجھے بچا گیا، فرمایا اور نامراد پھر دھوکہ دے رہا ہے مجھے تو، میرا علم نہیں بچا گیا، میرا اللہ نے مجھے بچا لیا، میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، میرے اللہ نے مجھے بچا لیا ہے۔ میرے محترم اپنے بچوں کو عالم حافظ بنائیں، قرآن کی تعلیمات دلوائیں، حدیث کی تعلیمات دلوائیں، ورنہ آپ کو ماشاءاللہ مشبہ شکل بھی ہیں، آپ کو دین کی سوجھ بوجھ بھی ہے، علماء کے پاس بیٹھتے بھی ہیں، کچھ نہ کچھ تعلق بھی رکھتے ہیں، اگر اولاد کو اس طرح متوجہ نہ کیا تو جو جدھر چاہے گا کھینچ کے لے جائے گا، اور وہ یہ کہتا رہے گا کہ جبریلی بات کر رہا ہوں میں۔ ہر آنے والا خوبصورت کر کے چاشنی لگا کے بات کرتا ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میرا بیٹا کہ کیا ہوا، وہ کس طرف چلا گیا، اس کے عقائد کیا بن گئے، جو چاہے گا اس کو کھینچ کے لے جائے گا، پتہ ہی نہیں ہوگا، اور وہ ختم نبوت کا بھی انکار کر بیٹھے گا، پتہ ہی نہیں ہوگا، اور وہ صحابہ کرام کی گستاخیاں کر بیٹھے گا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، وہ بدعات اور رسومات میں ایسا منہمک ہوگا کہ خطرہ پڑ جائے گا، شرک میں چلے جائے گا، آخرت تباہ ہو جائے گی۔
یہ مدارس، یہ مساجد، یہ علماء، یہ اہل علم اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا ہو جائے ساری، کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت یہی ہے۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اس بات کی کوشش کی، تو وہی ان کا کام ہے اور اسی کام کو لے کر یہ چلتے ہیں۔ علماء کے ساتھ ربط ہو، مدارس کے ساتھ ربط ہو، اور اسی طرح جو ہے ان پر کیا ہو، اپنے بچوں کو پڑھایا جائے۔ اللہ کے فضل سے بچیاں پڑھ رہی ہیں، جو میں آیتیں پڑھ رہا ہوں، ان آیتوں کو کس نے، یہ پورا قرآن کا ترجمہ، ان کی تفسیر، اس کے مطلب کون سیکھ رہی ہیں؟ بچیاں۔ اور اس جو آیات میں نے پڑھی ہیں، ان کے اندر فرمایا کیا ہے؟ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک وہ ذات جس نے آپ پر قرآن کو فرض کیا، قرآن کو نازل کیا، قرآن کو پڑھنا، عمل کرنا، قرآن کی تبلیغ کرنا آپ پر فرض کیا، وہ آپ کو واپس لے آئے گا پہلی جگہ کی طرف، آپ کو واپس لائے گا پہلی جگہ پر۔ کیا مطلب؟ اللہ اکبر۔ شاہ صاحب تشریف لا چکے، بات کو ہم سمیٹتے ہیں۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، آپ کے آباء و اجداد مکہ میں رہنے والے تھے۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے لوگ پہلے قدر کرتے تھے اور خوب قدر کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ کہتے تھے کہ یہ نوجوان تو ہماری امیدوں میں بہت امیدیں ہماری بڑھ گئی ہیں کہ یہ 4 چاند لگائیں گے، یہ صادق ہیں، یہ امین ہیں، یہ ایسے ایسے تعریفیں کرتے۔ لیکن جس دن میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ الہ کسے کہتے ہیں عربی میں؟ خوشی میں، غمی میں، حالات میں جس طرف پہلی نظر جائے اس کو عربی میں الہ کہتے ہیں۔ پہلی نظر کہ یہ حال ادھر سے آیا ہے یا یہ حال، اس کا حل فلاں کے پاس ہے، جدھر پہلی نظر جائے وہ الہ ہے۔ اب ہم بھی دیکھ لیں، گھر میں بیماری آئے تو نظر کس کی طرف جاتی ہے؟ پریشانی آئے تو نظر کس کی طرف جاتی ہے؟ بھوک آتی ہے تو نظر کس کی طرف جاتی ہے؟ اگر اللہ کی طرف جاتی ہے تو ہم لا الہ الا اللہ والے ہیں، ورنہ اللہ ہی معاف کرے ہمیں۔ تو اتنے بت رکھے ہوئے تھے، بت تو انہوں نے کعبہ کے اندر بھی رکھے ہوئے تھے، کعبہ کے اندر ہی بت رکھے ہوئے تھے، عجیب۔ اور پھر کیا ہوا؟ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے حالات پیدا ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنوں کو آزماتے بھی ہیں، حالات آتے بھی ہیں۔ بہرحال ایسے حالات پیدا ہوئے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اللہ کی طرف سے فیصلہ آیا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی۔ ہجرت کا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ جب آدمی کہیں جانا چاہتا ہے تو کتنے اپنے رازدار اور اپنے خیر خواہ اور اس کو جس پر پورا اعتماد ہوتا ہے اس کو ساتھ لے کے سفر کرتا ہے بندہ، سفر میں کسی اور کو نہیں لے جاتا ساتھ۔ تو جس کو ساتھ لے کے آپ کو پتہ ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ بہرحال غار میں پہنچے اور وہاں ٹھہرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اگلا سفر شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف سفر کرنے کے لیے ترتیب یہ بنائی کہ جو مشہور راستہ تھا نا اس کو چھوڑ دیا کہ یہ پیچھا کر رہے ہوں گے، تو غیر مشہور راستوں پر آپ نے سفر شروع کیا۔ جاتے جاتے جحفہ ہے جو شام والوں کا ماشاءاللہ میقات بھی ہے، جہاں سے وہ احرام باندھتے ہیں آج کل رابط کے نام سے، تو وہ جو ہے نا وہاں جب پہنچے تو وہ ایسا راستہ آ گیا جو مکہ کی طرف بھی جاتا تھا، سیدھا راستہ آیا جو مکہ کا راستہ مشہور راستہ تھا۔ جب وہاں پہنچے تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف دیکھا تو مدینہ کی طرف کا راستہ، پیچھے دیکھا تو یہ مکہ کی طرف جا رہا ہے۔ مکہ یاد آیا آپ کو، مکہ یاد آیا، حرم یاد آیا، کعبہ یاد آیا، وطن یاد آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک بات آئی، ہاں وطن کوئی عام بات نہیں ہے، وطن بھی کے ساتھ بندے کی محبت ایک فطری چیز ہے۔ ہم ملتان پڑھتے تھے خیر المدارس میں،
تو یہاں وہاں ہم کبھی دیکھتے ہیں نا کہ ادھر ایک ویگن یا بس آئی ہوئی ہے جس کے آگے لکھا ہوا ہے خیر پور ٹامے والی. ہمیں تو دیکھ کر اتنی خوشی ہوتی تھی نا کہ ہمارے وطن کی بس آئی ہوئی ہے جی. یہ ہمارے وطن کی بس ہے. یہ دیکھو خیر پور ٹامے والی لکھا ہوا ہے. اور جب اللہ یمن ہمیں لے گئے وہاں ہم نے دیکھا وہ ماچس ملتی تھی پاکستان کی بنی ہوئی اور کچھ چاول بھی ملتے تھے پاکستانی. تو ہم کہتے تھے بھئی ماچس کو دیکھ کے لکھا ہوا ہے میڈیم پاکستان کی. اور بڑے ہمیں خوشی ہوتی ہے پاکستان یہ جی لو ہے جی یہ لو ہے یہی لینا بھائی پاکستان کی ہے. یہ تو وطن سے محبت تو ایک فطری چیز ہے. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو جبریل علیہ السلام آئے, کیا آپ کو وطن یاد آ رہا ہے؟ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے وطن یاد آ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے یہ آیت دے کر بھیجا ہے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. وہ رب جس نے آپ پر قرآن اتارا وہ وعدہ کر رہا ہے کہ ہمارے حکم سے آپ جا رہے ہیں. یاد رکھنا ہم آپ کو غالب کر کے دوبارہ ادھر لے آئیں گے اور آپ کی یہاں حکومت قائم کر دیں گے, سلطنت قائم کر دیں گے اور سارے کفاروں کو ہم ہیج کر دیں گے, آپ کو غلبہ دیں گے, سب کو مغلوب کر دیں گے, آپ آئیں گے ادھر. اور اللہ نے وہ وعدہ پورا کر دیا نہیں کیا؟ جب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اللہ اکبر, کب تشریف لائے؟ مکہ فتح ہوا. ایسے انداز سے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے الیوم یوم الملحمہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, الیوم یوم المرحمہ, شفقت کرنے کا دن ہے, آج تو معاف کرنے کا دن ہے, آج تو رحم کرنے کا دن ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا تو یہ آپ نے کیا فرمایا کہ جس نے آپ پر قرآن کو فرض کیا ہے وہ آپ کو واپس لائے گا. تو معلوم ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کے حکم سے وطن کو چھوڑ دے تو اللہ وطن میں واپس لے آتے ہیں, ورنہ ہمارا اصل وطن جنت ہے, انشاءاللہ اللہ وہاں ہمیں لے جائیں گے. اور اسی طرح یہ بھی فرمایا اگلی بات میں, فرمایا کافروں نے کہا آپ کو سمجھاتے رہے آپ ہمارے دین کی طرف آ جائیں, آپ جو ہے نا کوئی ہم کمپرومائز کرتے ہیں, کچھ آپ تھوڑا نرمی کرو کچھ ہم کرتے ہیں, آپ ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہو, ہم آپ کے رب کی بھی عبادت کر لیا کریں گے, کوئی رل مل کے کوئی کام چلاتے ہیں. تو جب نبی اسلام نے کوئی بات نہ مانی تو کیا کہنے لگے, آپ تو نعوذ باللہ کیا ہیں, آپ تو ہدایت کو چھوڑے ہوئے ہیں, آپ تو راستہ بھٹکے ہوئے ہیں, آپ تو کوئی بات سمجھتے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کہہ دیجئے میرا رب جانتا ہے ہدایت پر کون ہے اور گمراہ کون ہے. اور اگلی بات میں کیا فرمایا کہ آپ کافروں کے مددگار نہ بنیں. آگے یہ فرمایا کہ کافر ایسی باتیں کر کر کے آپ کو اللہ کے دین سے نہ ہٹائیں, اور ساتھ ہی فرمایا کہ اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیں اور آپ ان مشرکین میں سے نہ ہو جائیں. اللہ کے ساتھ دوسرا کوئی معبود نہیں ہے, کسی کو نہیں پکارنا. تو یہ ساری بات, اور کیا فرمایا ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوا اللہ کی ذات کے, اللہ کو ساتھ لے لو وہی ساتھ رہے گا, وہی کام آنے والی ذات ہے, اسی کی حکومت چلتی ہے, اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یہ ساری بات سمجھائی ہے. یہ نبی علیہ السلام کو ایک اصول و ضابطہ دیا گیا, اور علماء انبیاء کے وارث ہیں, میری بچیاں بیٹیاں جو پڑھ رہی ہیں وہ سمجھے کہ ہمیں بھی یہی سبق دیا جا رہا ہے. اللہ ہم سب کو صحیح عمل کی تو بنائیں گے بھی سارے کے سارے. اور دیکھو جو بیٹیاں قرآن پڑھ رہی ہیں قرآن پر عمل بھی ہونا چاہیے. جیسے یہاں کہا جا رہا ہے نا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہم بھی ایسے نہیں مشرکوں کے ہم بھی کیا بنے بیٹھے ہوں, مددگار بنے بیٹھے ہوں, ان کے پشت پناہ بیٹھے ہوں, خیر 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 کرتے رہو خیر. نہیں, ہمیں حق پہ جمنا ہوگا, ہمیں حق پہ جمنا ہوگا. حالات آئیں گے, ان حالات کو برداشت کرتے ہوئے چلتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں ترقی نصیب فرمائیں گے, کریں گے اس کے لیے کوشش. اللہ ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں خود بھی اور ہمارے بچوں کو, قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اللہ اپنی محبت اپنا تعلق نصیب فرمائے, علم قرآن کے ساتھ علم حدیث کے ساتھ ہمیں وابستہ فرمائے اور اس کا وافر حصہ ہمیں نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.